अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोवीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सिद्दीकी। अच्छा जी, आज मैं आपको उन बातों का जवाब दूंगा जो लोगों ने सवाल किए हुए हैं बहुत ज़्यादा, और जो पूछते रहते हैं, जो कि रोमानिया लोग आने वाले हैं वर्क परमिट के ऊपर, जिनको टीआरसी मिलेगी यहाँ पे आके, या जो बुल्गारिया में आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों कंट्रीज़ जो हैं शेंगन में आ चुकी हुई हैं। सवाल क्या होता है? सवाल यह होता है कि क्या हम बुल्गारिया छोड़कर, हमारे पास टीआरसी है या मिलेगी हमें जो टीआरसी रोमानिया की या बुल्गारिया की, तो क्या हम जर्मनी में, स्पेन में या किसी और बड़ी कंट्री में आके जॉब कर सकते हैं? और अगर हम जॉब कर सकते हैं तो हम कितने पैसे कमा सकते हैं, कितने यूरोस जो हैं हमें मिल सकते हैं पर डे के हिसाब से या मंथली, तो हम सेविंग क्या कर सकते हैं? जो लोग इस टाइम पे रोमानिया के अंदर हैं वो भी सवाल करते हैं, और जो नए लोग आने वाले हैं रोमानिया और बुल्गारिया में वो भी ये सवाल करते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल इसकी हकीकत जो है वो बताऊंगा कि आपको क्या आना चाहिए, दूसरी कंट्री में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अगर आप जाते हैं तो किस तरीके से जाएं, और अगर आप वहाँ पे आके काम करते हैं तो फिर आपकी क्या पोजीशन होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप हमारे लिए वो काम ढूंढते हैं, हमें अच्छी सैलरी मिल जाएगी, हमारे हालात ठीक नहीं है, मतलब बहुत किस्म की जो है वो बातें की जाती हैं। बहरहाल इन चीज़ों को एक साइड पर रखते हैं, टू दी पॉइंट जो है वो हम बात करते हैं। देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप रोमानिया में या बुल्गारिया में आते हैं, हम रोमानिया को चले ले लेते हैं क्योंकि रोमानिया के अंदर काफ़ी देर से लोग आ रहे हैं। जब से ये शेंगन में नहीं आया था तब भी लोग जो हैं यहाँ पे आते थे वर्क परमिट के ऊपर, वहाँ से डंकी लगा कर दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते थे, वहाँ पकड़े जाते थे, डिपोर्ट होते थे, बड़ा कुछ होता था। बहरहाल उस चीज़ को भी हम साइड पर रख देते हैं, आते हैं हम उस चीज़ के ऊपर जो सवाल है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि आपको टीआरसी मिल जाती है रोमानिया की। हम सिर्फ इस टाइम रोमानिया की बात करेंगे, बुल्गारिया भी बीच में ही है, समझे कि उसकी भी बात बीच में ही हो रही है। आपकी वहाँ पे लीगल तरीके से आप लोग वहाँ पे काम करते हैं, बेशक आपकी सैलरी जो है वहाँ पे कम है। कम कितनी है ये मैं नए आने वालों के लिए उनको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई एजेंट कहता है जी आपको 2000 यूरो मिल जाएगा मंथली, या आपको 1500 यूरो मंथली मिलेगा, तो ये सरासर गलत है। इस वक्त जो रोमानिया में है वो भी इस चीज़ की गवाही देंगे। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप नीचे, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताइएगा कि कितनी सैलरी मिलती है। जो मुझे इल्म है, जो मैंने देखा है रोमानिया के अंदर, 450 यूरो से लेकर 800 यूरो भी लोगों को मिलती है, 500 यूरो भी लोगों को मिलती है, 600 भी मिलती है, 900 भी मिलती है। कैटेगरी आपको बेनिफिट क्या मिलता है? सबसे बड़ा बेनिफिट आपको है, आपके पास टीआरसी है, आप लीगल काम करते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें आप वहाँ से जर्मनी आ जाते हैं, क्योंकि इस टाइम आप आ सकते हैं क्योंकि रोमानिया जो है शेंगन में आ चुका है। आप बाई रोड आएँ, आप बाई एयर आएँ, आप बाई ट्रेन आएँ, जिस तरीके से भी आएँ आप आ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि 90 डे, 3 महीने के लिए आप यहाँ पे आके रह सकते हैं, बशर्त कि आपके पास रहने के लिए जगह हो और आपके पास खर्चा हो, आपके रहने सहने का, खाने पीने का। आप जॉब नहीं कर सकते कहीं शेंगन में भी, किसी भी कंट्री में लीगली आप जॉब नहीं कर सकते, ना ही आपको वर्क परमिट मिलेगा। अगर तो किसी के जहन में है, जो नए आने वाले लोग हैं उनके जहन में है कि हम बुल्गारिया चले जाएंगे या रोमानिया चले जाएंगे और वहाँ से जो है हम मूव करके किसी दूसरी कंट्री में चले जाएंगे और जाके जॉब करेंगे, अच्छे यूरोस कमाएंगे। हर एक की ख्वाहिश होती है,
ہوگا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ کار ہے، میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے لیگل طریقے سے پیسہ کمانے کا، ان بڑی کنٹری میں آ کے ورک پرمٹ لینے کا۔ تو آپ اگر 3 مہینے آئیں گے تو آپ گھوم پھر کے واپس چلے جائیں گے۔ جیسا کہ جرمن کے اندر لوگ مجھے بہت کہتے ہیں جی ہمارے لیے کوئی کام ڈھونڈ دیں، تو جناب بات یہ ہے کہ کام یہاں پہ گورا جو ہے یا کوئی بھی جو ہے آپ کو بغیر پیپرز کے کام نہیں دیتا۔ کیوں؟ کہ یہاں پہ بہت سٹرکٹ ہے، قانون بہت زیادہ سٹرکٹ ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی پکڑا جاتا ہے، پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے بغیر پیپرز کے وہ کام کر رہا ہے، تو آپ کو تو تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا، تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن جس شخص نے آپ کو رکھا ہوا ہے اس کی ہر چیز کینسل، اور اس کو فائن اتنا ہوگا کہ وہ ساری زندگی جو ہے اپنا فائن ہی اتارتا رہے گا، لائسنس بھی جائے گا، اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بہت کم اس قسم کا رسک لیتے ہیں کہ بغیر پیپرز کے کسی کو کام دینا۔ دیتے بھی ہیں، نہ ڈر لوگ بھی ہیں، لیکن جب ان کو پڑتی ہے ان کے اوپر، اس کے بعد پھر وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا کیا۔ اچھا جی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہاں سے کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اسپین میں چلے جائیں، اسپین میں جا کے وہاں پہ کام کر لیں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ دور کے ڈھول بڑے سہانے لگتے ہیں۔ ایک پنجابی کا غالباً یہ ایک محاورہ سا ہے کہ دور سے آپ پہاڑ کو دیکھیں گے تو بڑا خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب آپ اس کے نزدیک جاتے ہیں وہ پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں، آپ کو پتھر ہی نظر آئیں گے، پتھر ہی ملیں گے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں رومینیا سے اسپین جانے کی بھی ٹرائی کرتے ہیں، کیونکہ شروع سے ہی جو رومینین لوگ ہیں یہ اسپین میں زیادہ جا کے کام کرتے ہیں۔ ان کی عورتیں بھی وہاں پہ کام کرتی ہیں ایگریکلچر کا، مطلب کہ آپ اس کو ایک پنجابی میں کہہ سکتے ہیں دیہڑی دار، وہاں پہ دیہڑیاں لگاتے ہیں یہ ایگریکلچر میں، مطلب فروٹس پکنگ میں، یا پھر یہ جو پیاز وغیرہ سبزیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو پک کرنے میں، ان کو اکھاڑنے میں، یا جو بھی وہ کرتے ہیں تو وہ آ کے وہاں پہ کام کرتے ہیں۔ تو بہت سارے رومینیا کے اندر جو ہمارے لوگ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی جائیں وہاں پہ، یہ لوگ وہاں پہ جا کے کام کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو بھائی آپ لوگ نہیں کر سکتے، آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ گئے ہوں گے، وہ بھی گواہی دیں گے اس چیز کی۔ ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ اسپین گئے نہیں، آپ نے جا کے کام نہیں کیا وہاں پہ، تو کیا بینیفٹ ملا آپ کو؟ کوئی بینیفٹ نہیں ملتا آپ کو۔ سب سے پہلی بات وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس پیپر نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں پہ آپ کو بغیر پیپرز کے کام مل جاتا ہے، اور کام آپ کو وہاں پہ کون دیتا ہے؟ کام آپ کے اپنے دیسی لوگ ہی دیتے ہیں۔ ڈونر کی باب ہے، اس کے اوپر آپ کو کام مل جائے گا، یا پھر ایگریکلچر کا کام ملے گا، جو کہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے کہا ہوتا ہے جی ہم آپ کو مطلب 800 یورو دیں گے منتھلی، تو جب مہینہ آپ ان کے پاس کام کرتے ہیں تو وہ 300 یورو آپ کو پکڑاتے ہیں۔ چلیں کوئی بہت اچھے بھی لوگ ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ آپ لوگوں کو اچھے پیسے بھی دے دیتے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ آپ کو 800 یوروز جو ہے وہ دے رہے ہیں، تو کم سے کم کموڈیشن جو ہے آپ کی وہاں پہ، آپ کسی کے ساتھ مل کر بھی رہ رہے ہیں، تو کم سے کم ایک بیڈ کا جو رینٹ ہے آپ 200 یورو کے قریب دیتے ہیں۔ 200 یورو تو آپ کا وہ چلا گیا۔ اس کے بعد آپ نے کھانا پینا 200-300 یورو جو ہے آپ کھانے پینے پہ بھی لگاتے ہیں، ٹرانسپورٹ کے اوپر بھی لگاتے ہیں، تو بچا آپ کو کیا؟ وہی 200-300 یورو، 200-300 یورو، اور پھر اوپر سے آپ ہیں وہاں پہ بغیر پیپروں کے، جو کہ آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ ہر طرف سے ڈر آپ کو کہ کہیں ابھی چھاپا نہ پڑے، ابھی نہ پکڑے جائیں، ابھی ڈپورٹ ہو جائیں گے، ابھی یہ ہو جائے گا، ابھی وہ ہو جائے گا۔ تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جہاں پہ آئے ہوئے ہیں ورک پرمٹ کے اوپر، آپ کے پاس ٹی آر سی ہے، کم سے کم آپ لیگل ہیں، اور آپ کو وہاں پہ زیادہ بینیفٹ ہے رومینیا کے اندر۔ وہ کیا بینیفٹ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو اکوموڈیشن جو ہے کمپنی دیتی ہے،
آپ کا اس کے اوپر کوئی پیسہ نہیں لگتا. بے شک آپ کو 500 یورو بھی اگر سیلری ملتی ہے تو آپ کو 500 یورو جو ملتا ہے اس میں سے آپ کا رینٹ نہیں جاتا. اس کے بعد جو فوڈ ہے، فوڈ کے پیسے آپ کو کمپنیز دیتی ہیں. کچھ کمپنی آپ کو 120 یوروز دیتی ہیں ایوری منتھ کے، کچھ 150 دیتی ہیں، کچھ 200 بھی دیتی ہیں. تو وہ سارے پیسے آپ کی جو سیلری ہے 500 کی 500 آپ سیونگ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی ضروریات کے لیے اگر پیسہ خرچ کرنا ہے تو آپ کے پیسے ہیں وہ خرچ کرتے بھی ہیں لوگ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ بالکل نہیں خرچ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یہ سیلری ہے 500 ہے، ہم نے 500 کو سیو کرنا ہے. اس میں سے آپ لوگ وہ لوگ پیسہ نہیں لگاتے. تو آپ کو بینیفٹ کہاں پہ ہوا؟ ایک تو آپ لیگل، دوسرا آپ کے پاس چانسز جو ہیں وہ کیا بنتے ہیں، 5 سال کے بعد آپ کو پی آر ملتی ہے رومینیا کے اندر. اور جب آپ کو پی آر مل جاتی ہے، یہ ہے وہ طریقہ جو میں نے پہلے کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ہے وہ طریقہ، جب آپ کو پی آر مل جائے پھر آپ کے لیے ہر چیز کھلی ہے. آپ جرمنی میں آئیں، آپ فرانس میں جائیں، آپ جہاں مرضی جائیں، آپ لیگل طریقے سے کام کر سکتے ہیں. پی آر کے اوپر پی آر ہے تو پھر آپ کو وہاں پہ جا کے بھی ویزا مل سکتا ہے، ورک پرمٹ مل سکتا ہے. تو جناب تمام لوگوں کی جو سوال تھے ان کے جواب ان کو مل گئے ہوں گے، اور مجھے امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ. اللہ حافظ.